بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ اولاد کی نیکی اور اس کے تقوی کے لیے اور دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے والدین کے لیے کس قدر ضروری ہے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہر مسلمان مرد عورت کو یاد ہونی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اس دعا کو خاص طور پر اپنے اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے والد اور والدہ، تاکہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والی ہو۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم والدین کو بھی اپنا فرما بردار مسلم کہتے ہیں کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، دل کا دھیان، دل کی توجہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے، اور ظاہری اعضاء وہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائیں، اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں۔ ظاہری طور پر بھی انسان اللہ کا فرما بردار، شریعت پر عمل کرنے والا، اور باطنی طور پر بھی اللہ کا فرما بردار، اللہ کی بات کو ماننے والا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ جیسے تم نے ہمیں اپنا فرما بردار بنا رکھا ہے، نیک اعمال کی توفیق دے رکھی ہے، ایسے ہی ہماری اولاد کو بھی نیک بنا کر رکھنا، یعنی اپنی اولاد کی اسلام پر بقا کے لیے دعا کرنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو اسلام پر باقی رکھ، اسلامی تعلیمات پر باقی رکھ۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین مسلمان تھے لیکن اولاد آگے مرتد ہو چکی ہے، اسلام سے نکل چکی ہے۔ اگر والدین نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی ہوتی تو آج ان کی اولادیں مسلمان ہوتی۔ آج جو بے دینی کا ایک سیلاب چلا آ رہا ہے، ہر طرف بے دینی ہے، بے دینی ہے، اللہ کے حکموں کو سر عام توڑا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اس لیے ایک والد کے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے اس کے مسلمان یعنی متقی، پرہیزگار، مطیع، فرما بردار، ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہونے کے لیے ضرور بضرور دعا مانگے، ہر نماز کے بعد دعا مانگے، اور اسی الفاظ کے ساتھ مانگے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ تو انشاءاللہ اس کی یہ اولاد اللہ کی جب فرما بردار ہو جائے گی، اللہ کی مطیع ہو جائے گی، تو یہ اولاد والدین کی بھی فرما بردار ہو جائے گی، والدین کی خدمت گزار ہو جائے گی۔ اور یہ نعمت اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خاص طور پر اپنا احسان جتا رہے ہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ اللہ رب العزت نے تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہیں نعمت اسلام سے نوازا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کا نیک ہو جانا، متقی ہو جانا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے اولاد کے لیے۔ دوسری دعا، اولاد کی نماز پر پابندی کرنے کے لیے دعا مانگے۔ اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے، جب آپ کی اولاد نمازی ہوگی، مسجد میں آئے گی اور مسجد کے ساتھ دل جوڑے گی، تو کتنے طریقوں سے آپ کی اولاد بھی جنت کے مستحق بن جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ نماز کے لیے آنا گناہوں کے لیے کفارہ ہے، وضو کر لینا گناہوں کے لیے کفارہ ہے، ایک نماز سے دوسری نماز گناہوں کا کفارہ ہے، اور نماز خود انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جب یہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی نماز کا پابند ہوگا، نماز کی پابند ہوگی، اور نماز کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ کی بخشش کی دعا کرے گی، آپ دنیا میں نہیں ہیں لیکن آپ کی دعاؤں کے ذریعے بنا ہوا آپ کا بیٹا نمازی اور آپ کی بیٹی نمازی آپ کے لیے دعا گو ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو
نمازی بنانے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ یہاں پر اللہ کے نبی اللہ کے حبیب اور خلیل ابراہیم علیہ السلام مقصد بیان کر رہے ہیں کہ اولاد کو بیت اللہ کے قریب کیوں ٹھہرایا، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز کو قائم کریں۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اب یہ والی دعا کا حصہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اس دعا کے حصے کو آدمی اپنا معمول بنا لے، اپنی روٹین میں شامل کر لے، اولاد کے لیے ان کی نمازی ہونے کی دعا مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اولاد کو بھی نماز کا، گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ جو آدمی اولاد جو مسلمان نماز صحیح طور پر ادا کر لیتا ہے، نماز کا حق ادا کر لیتا ہے، نماز کو 5 وقت ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کے باقی احکامات کو بھی پورا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے جس کی نماز اچھی اس کی بقیہ زندگی اچھی، جس کی نماز جس قدر شاندار، جس کی نماز جس قدر جاندار ہوگی، اللہ کے دھیان والی ہوگی، پابندی والی ہوگی، مواظبت والی ہوگی، اس کی بقیہ زندگی اتنی ہی شاندار ہوگی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا دکان میں بیٹھنا اور مسجد میں آنا دونوں برابر ہوتے تھے؟ جو کچھ مسجد میں کیفیت ہوتی وہ بازار میں بھی ہوتی۔ اس لیے نماز پر خود آنا اور اولاد کو لانا، اس کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ تمام مرد اور عورت اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے نماز پر ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر نماز چھوڑے، ان کی پٹائی کرو، انہیں ڈانٹو، انہیں سمجھاؤ۔ تو یہ نماز اسلام میں بہت اہم فریضہ ہے، مسلمان پر سب سے بڑا فریضہ وہ نماز ہے۔ نماز انسان کو دنیا آخرت کی دونوں بلائیاں، دونوں قسم کی خیریں عطا کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ آپ کی اولاد دنیا کے اندر کسی کی محتاج نہیں ہوگی جب وہ نمازی ہوگی، آپ کی اولاد کو قیامت میں پریشانی نہیں ہوگی، شرمندگی نہیں ہوگی جب وہ نمازی ہوگی، کیونکہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ تو اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے انہیں کہیں بھی صحیح ترغیب بھی دیں اور نماز کے فضائل بیان کریں، اس کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام کریں۔ تو یہ بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ مع السلام۔